بسم بسم اللہ۔ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے جی تفضیل۔ تفضیل میں آئے گا تفضیل کل اور تفضیل بعض۔ اس کے علاوہ آج یہ بھی تھوڑا سا دیکھنا پڑے گا کہ کلاس کتنی دیر تک ہو سکتی ہے۔ کوشش کریں گے کنٹینیو رہے، لیکن اگر کوئی دقت ہوئی، تھوڑے سے گلے میں مسئلہ مسائل ہے، تو پھر تھوڑا سا کم کر لیں گے انشاءاللہ۔ تفضیل کل اور تفضیل بعض ہم پڑھیں گے تفضیل کے تحت۔ اب یہاں پر پہلے یہ ہوگا کہ تفضیل ہوتا کیا ہے۔ پہلے تفضیل کی ہم تھوڑی سی ڈیفینیشن دیکھ لیتے ہیں۔ اس میں تفضیل، تفضیل ہے جی فضیلت سے۔ ایک کو دوسرے پہ فضیلت ہونے کا مطلب ایک کو دوسرے پہ برتری ہونا۔ برتری دو طرح کی ہو سکتی ہے، ایک چیز دوسرے سے یا کچھ چیزوں سے بہتر ہو، اور کوئی ایک ایسی چیز ہو یا ایسی ہستی ہو یا ایسا مقام ہو جو تمام باقی چیزوں سے بہتر ہو۔ تو کچھ چیزوں سے، لمیٹڈ چیزوں سے بہتر ہونا کہلاتا ہے تفضیل بعض۔ بعض چیزوں سے بہتر ہونا، اور تمام تر چیزوں سے بہتر ہونا کہلاتا ہے تفضیل کل۔ تو اب یہ کتاب جو کہتی ہے اس کے بارے میں، اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ ایسا اسم صفت جو کسی اسم کی دوسرے اسماء پر برتری ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس میں تفضیل کہلاتا ہے۔ اس میں مذکر کا وزن افعلو اور مؤنث کا افعلو۔ وزن فعلا کے وزن پہ ہوتا ہے۔ افعلو اور مؤنث ہو تو فعلا۔ مؤنث کے بارے میں تھوڑی اور بھی ڈیٹیل ہے، لیکن افعلو پہ زیادہ فوکس رکھیے، اس کا استعمال زیادہ ہے۔ افعلو کے وزن پر آئے گا اکبر، زیادہ بڑا۔ آپ جانتے ہیں بڑا ہوتا ہے کبیر، اکبر زیادہ بڑا۔ کتنوں سے زیادہ بڑا یہ بات کی بات ہے، لیکن زیادہ بڑا۔ مؤنث ہو تو کبرا، فعلا کے وزن پہ کبرا۔ اصغرو، یہ بھی افعلو کے وزن پر آ گیا، اور مؤنث ہو تو صغرا۔ احسنو، یہ بھی افعلو کے وزن پر ہے، اور مؤنث ہوگی تو حسنا۔ اگلی بات جو آپ سننے والے ہیں، اس سے جو مؤنث کا صیغہ ہے اس کا استعمال کم ہو جائے گا، لمیٹڈ ہو جائے گا، اور اس کی جگہ رول زیادہ تر پلے کرے گا مذکر کا صیغہ۔ تو دیکھیے کیا کہتے ہیں اس میں تفضیل، جب کبھی خبر میں آئے گا، جملہ اسمیہ میں آئے گا اور خبر بن کر آئے گا۔ جملہ اسمیہ میں خبر والا پارٹ جب ہوگا، اور عام طور پہ ایسا ہی ہوگا کہ خبر والا پارٹ ہی ہوگا، تو یہ واحد مذکر حالت میں آئے گا، واحد مذکر، مؤنث نہیں ہوگا۔ جس کی تفضیل بیان کرنی ہے، جس کی خبر دے رہے ہیں، وہ مؤنث ہو تب بھی یہ مذکر ہی ہوگا، اور ظاہر ہے مذکر ہوگا تو افعلو کے وزن پر آئے گا۔ جبکہ فعلا کا استعمال کیا ہے؟ پھر فعلا کا استعمال کہاں رہ گیا؟ جملے سے باہر۔ جملے سے باہر اچھا یا برا جب آپ بتا رہے ہوں گے تو مرکب توصیفی ہوگا۔ مرکب توصیفی میں جب آپ نے فضیلت بیان کرنی ہے، زیادہ بڑا ہونا یا زیادہ چھوٹا ہونا اس کی صفت ہوگی، تو وہاں پر مذکر اور مؤنث کا دھیان رکھا جائے گا۔ اس کی آگے ایک دو مثالیں بھی آ جائیں گی اگلے پیج پہ، تو وہاں ہم اس بات کو واضح کر لیں گے، میں کوشش کروں گا وہاں ایمفیسس کروں۔ برتری دو طرح کی ہوتی ہے جناب، تفضیل بعض بتا چکا ہوں میں آپ کو، تفضیل کل یہ بھی آپ کے سامنے آ گیا، اس کو بھی دیکھتے ہیں۔ تفضیل بعض کیا ہوتے ہیں؟ جزوی برتری، لمیٹڈ برتری۔ اس میں تفضیل کے بعد من آئے گا، یہ اس کا گرامیٹیکل پہچان یہ ہے کہ اس کے بعد من آئے گا، ٹھیک ہے؟ اور من کے بعد وہ چیز آئے گی جس سے بہتر ہوگا۔ من سے پہلے کیا آئے گا؟ افعلو کے وزن پہ کوئی چیز آئے گی۔ افعلو کے وزن پہ جو چیز آئے گی اس سے پہلے وہ چیز آئے گی جو جس کی کوالٹی، جس کی برتری بیان ہو رہی ہے، اور جن سے برتری ہے وہ من کے بعد آئے گی۔ اس جملے میں دیکھ لیتے ہیں، والفتنۃ، اگر واو کو بھول جائیں تو کیا ہوگا؟ الفتنۃ۔ واو کو ملائیں یا نہ ملائیں، میں تو یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اکبرو سے پہلے وہ چیز آ گئی، وہ اسم آ گیا، تو وہ الفتنۃ۔ ٹھیک ہے جی، اب فتنہ کے بارے میں کوئی بات ہوگی بڑے چھوٹے کی۔ اکبرو زیادہ بڑا ہے، من القتل، قتل سے۔ تو من کو اگر آپ مرکز مانیں
تو من کے بعد وہ چیز ہوگی جس سے بڑا ہونا ہے، من سے پہلے وہ کوالٹی ہوگی جس میں برتری ہے، بڑے ہونے میں، چھوٹے ہونے میں، وٹ ایور، یعنی اس میں تفضیل آئے گا من سے پہلے، اور اس میں تفضیل سے پہلے آئے گا وہ والا اسم جو چھوٹا یا بڑا، اچھا یا برا، موٹا یا پتلا ہے۔ تو والفتنۃ اکبر من القتل، اور فتنہ زیادہ بڑا ہے قتل سے۔ بڑی سمپل سی اس کی کمپوزیشن ہے، ہوپ فلی ٹھیک ہو گیا۔ آگے ہے جی من اصدقو، اصدقو یہ وہ چیز ہے جو آپ نے سوچنی ہے، جس کے بارے میں آج پڑھائی کر رہے ہیں۔ افعلو کے وزن پہ اصدقو، زیادہ سچا۔ من اصدقو من اللہ، کون ہے زیادہ سچا اللہ سے، حدیثاً بات کے لحاظ سے۔ حدیثاً آ جائے گا، شروع میں جو انٹروڈکشن دلوایا تھا آپ کو ایک دفعہ کہ تمیز ربی زدنی علما، من اصدق من اللہ حدیثا، جس کا ترجمہ ہوتا ہے کے لحاظ سے، ربی زدنی علما، اللہ مجھے بڑھا علم کے لحاظ سے۔ تو یہ آ گیا جی من اصدق من اللہ حدیثا۔ النبی اولا، اب یہاں پر آپ کو اولا جو ہے نا اکبرو کے وزن پر نظر نہیں آ رہا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں حروف علت ہیں، اور حروف علت بدل دیتے ہیں شکل کو، لیکن یہ ہے وہی۔ اس کو بعد میں جب حروف علت کا علم لے آئیں گے، ہم احاطہ کر لیں گے اس علم کا، اور اس کو اس پہ اپلائی کریں گے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بیسیکلی یہ اکبرو افعلو کے وزن پر ہی ہے۔ النبی اولا، اور ہے بھی مذکر ہی، دیکھنے میں مؤنث نہ لگے آپ کو، مذکر ہی ہے۔ نبی زیادہ اونچا ہے، قریب ہے، محبوب ہے، مطلب کیا کہنا چاہیے، زیادہ قریب ہے یا زیادہ مناسب، آگے ہے۔ عام یہ کہتے ہیں کہ فلاں تم سے آگے نہیں ہے، یعنی وہ زیادہ پریفریبل ہے۔ بالمومنین من انفسہم، اب یہاں پر دیکھیں یہ بالمومنین بیچ میں تھوڑا سا اضافی چیز آ گئی، یہ تفضیل والے کے فوراً بعد من نہیں آیا تو کوئی بات نہیں، انگریڈینٹ پورے ہونے چاہیے، چیزیں آگے پیچھے بعض دفعہ ہو جاتی ہیں جملے کی خوبصورتی کے لیے۔ آپ بالمومنین بعد میں بھی آ سکتا تھا، لیکن جیسے اب یہ قرآن پاک کی آیت ہے تو اس سے بہتر کمپوزیشن کوئی ہو نہیں سکتی۔ النبی اولا بالمومنین من انفسہم، کس سے زیادہ نبی کس سے زیادہ قریب ہے، ان کی جانوں سے، من انفسہم وازواجہ، اور اس کی بیویاں، ہو ازواجہ اس کی بیویاں یعنی نبی کی بیویاں، امہاتہم ان کی مائیں ہیں، ان کی مومنین کی۔ تو ماشاءاللہ آج ہم جو آیات کا ہمارا ایک تھا کہ آیات کو دیکھیں گے، آیات کو سمجھیں گے، تو وہ چیز آج ہم اس طرف چل رہے ہیں۔ اچھی اچھی سے مراد تفصیلی آیات، ایک مکمل جملے اس لیسن میں شامل ہیں۔ ہوا افصح منی لسانا، ہوا وہ افصح زیادہ فصیح ہے، زیادہ خوش بیان ہے، منی مجھ سے۔ یہ من اور آگے وہ چیز آ گئی جس سے تفضیل بیان ہو رہی ہے، من کے بعد وہ چیز ہے انا، جو کہ یا کی صورت میں آیا، وہ زیادہ فصیح ہے مجھ سے، لسان کے لحاظ سے، زبان کے لحاظ سے، بولنے کے لحاظ سے۔ تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ شاید یہ، بلکہ یقیناً سورہ قصص ہے تو یقیناً پھر حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کی بات ہو رہی۔ حضرت موسیٰ بیان کر رہے ہیں کہ وہ یعنی میرا بھائی ہوا زیادہ فصیح ہے منی لسانا، وہ مجھ سے زیادہ خوش بیان ہے بولنے کے لحاظ سے۔ نحنو ہم، اقربو افعلو کے وزن پر آ گیا، اقربو الیہ ہم زیادہ قریب ہیں، الیہ اس سے، یعنی اس کے لیے ہم زیادہ قریب ہیں، اس کی طرف زیادہ قریب ہیں، من آگے کیا چیز آئے گی من کے بعد، وہ چیز جس سے زیادہ قریب ہے، حبل الورید، حبل الورید، حبل الورید ہونا تھا لیکن من کی وجہ سے حبل الورید ہو گیا، شہرک سے، ہم اس کے لیے، یہ ترجمہ بہتر رہے گا، زیادہ قریب ہیں شارک سے، ہم بندے کے لیے، بندے کے معاملے میں ہم زیادہ قریب ہیں اس کی شہرک سے۔ آگے دیکھیے
لا خلق السماوات والارض، اب اس پہ غور کیجئے. سماوات اور ارض، میرا علم یہ کہتا ہے، جو مجھے پتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ مؤنث چیزیں ہیں. سما آپ نے پڑھا تھا متفرق میں، اور ارض بھی پڑھا تھا آپ نے متفرق میں، دونوں مؤنث ہیں. لیکن یہاں پر جو صیغہ استعمال ہو رہا ہے تفضیل کا، وہ مذکر ہے. تو یہ وہ والی بات جو شروع میں ہم نے پڑھی تھی کہ جملے کے اندر مذکر ہی آئے گا. مؤنث کہیں آئے گا تو وہ پھر جو مرکب ناقص ہوگا، یعنی مرکب توصیفی ہوگا، اس میں آئے گا. یقیناً خلق السماوات والارض، یقیناً تخلیق آسمان کی، بلکہ آسمانوں کی اور زمین کی. یہاں پہ جمع ہے، یہاں واحد ہے. آسمانوں کی اور زمین کی اکبر، زیادہ بڑی ہے، من خلق الناسی، انسان کی تخلیق سے. اگلی ایک بات تھوڑی سی ہٹ کے، میرا خیال ہے کہ یہ اب تک جو باتیں مثالیں پڑھی ہیں وہ کلیئر کر چکی ہوں گی آپ کے ذہنوں میں، کانسیپٹ ہیمر ڈاؤن ہو گیا ہوگا. اچھا جی، کہتے ہیں خیرن اور شرن، اس کی جگہ ہم اخیارو یا اشرارو استعمال نہیں کرتے، بلکہ یہ ایز سچ ہی اس میں تفضیل سمجھے جاتے ہیں، اسی طرح سے ہی رائج ہیں. کیوں رائج ہیں؟ عربوں نے ایسے ہی اس کو چلا دیا، تو ہم تو عربوں کے تابع ہیں ہی، اہل زبان کے مطابق چلنا پڑتا ہے. الصلاۃ اخیر من النوم، لیکن نہیں، اخیر نہیں کہتے، خیر من النوم کہتے ہیں. اور الصلاۃ کے بارے میں بھی آپ یقیناً متفق ہوں گے مجھ سے کہ یہ بھی مؤنث چیز ہے، اور یہاں آپ نے مذکر اخیر یا خیر لگا دیا، مؤنث لانے کی ضرورت نہیں تھی. یہاں رول یہی ہے کہ جملے کے اندر مذکر ہی آئے گا، اس میں جو تفضیل ہے وہ مذکر ہی آئے گا. الصلاۃ خیر من النوم، اور اگلی اسی خیر اور شر سے کی وضاحت کرتے ہوئے ایک اور مثال، ولا نصیفھا، اور یقیناً نصیفھا دوپٹہ اس کا، کس کا؟ ہا، خاتون کا. ولا نصیفھا علی راسھا، اس کے سر پر، اس خاتون کے سر پر، خیر، زیادہ بہتر ہے، من الدنیا وما فیہا، دنیا سے اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے زیادہ بہتر ہے کہ اس کے سر پہ اس کے دوپٹے کا ہونا. اب یہاں پر ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ خیر من استعمال ہو رہا ہے، ادھر بھی من استعمال ہو رہا ہے. ادھر تو بڑی کلیئر بات تھی کہ نیند سے زیادہ بہتر ہے نماز، لیکن یہاں پر ہے تفضیل بعض ہی، لیکن بعض کے بعد ساری کائنات سمیٹ دی، تو وہ کانسیپٹ کے لحاظ سے تفضیل کل بن رہا ہے، ہر چیز سے بہتر ہو گیا ایک لحاظ سے دیکھا جائے. لیکن اپنی کمپوزیشن سٹرکچر کے لحاظ سے وہ تفضیل بعض ہی ہے، کیونکہ تفضیل بعض میں ہی من آتا ہے، تفضیل کل میں من نہیں آئے گا. وہ ابھی چل کے ہم آگے دیکھتے ہیں. ہاں جی، ایک سوال یہاں پر آیا ہے کہ مونس کب استعمال ہوتا ہے. تو مونس صرف تبھی استعمال ہوگا جب وہ جملے سے باہر کی بات ہوگی، اور وہ مرکب توصیفی ہوگا. پورا جملہ جب بنے گا، جب آپ اس مرکب توصیفی کو بھی جملے میں استعمال کر لیں گے، جملہ بنا لیں گے، تو تب وہ بھی مذکر میں ہی کنورٹ ہو جائے گا. تو جب کبھی آپ جملہ پورا مرکب ناقص نہیں، مرکب تام ہوگا، تو وہاں پر آپ مذکر ہی استعمال کریں گے. تو من کے بعد آگے چلتے ہیں تھوڑا سا. اب یہاں پر بھی دیکھیں، تفضیل بعض میں بعض اوقات جس پر برتری ظاہر کرنی ہوتی ہے وہ محذوف ہوتا ہے. اللہ اکبر، اب دیکھیں جی، اللہ اکبر، اللہ زیادہ بڑا ہے، آگے کچھ نہیں بتایا ہوا. اب یہ تفضیل بعض کا سٹرکچر آپ پڑھ کے آئے ہیں کہ اس کے بعد من ہونا چاہیے اور آگے کوئی چیز ہونی چاہیے، اور تفضیل بعض کے بعد تفضیل کل آپ پڑھ لیں گے تو اس کا بھی ایک سٹرکچر ہے. تو دونوں کا جو سٹرکچر ہے نا، اس میں تفضیل کے بعد جو کچھ آنا چاہیے وہ میسنگ ہے. تو اللہ اکبر، تو اس کا یہ مطلب ہے اللہ زیادہ بڑا ہے، من کل شیء، ہر چیز سے. تو جہاں پر بات جہاں اس پہ ختم ہو رہی ہو نا، اس میں تفضیل پر، آگے کچھ بھی نہ ہو، تو سمجھیں گے آپ کہ جو آگے کچھ ہے
جو کہ انڈرسٹوڈ ہے. اللہ زیادہ بڑا ہے ہر چیز سے، من کل شیء. تو یہاں دوسری بات جو پچھلے صفحے میں ہم دیکھ کر آئے ہیں کہ ہے یہ بھی تفضیل بعض ہی، لیکن بعد میں جو چیز لگی ہے اس میں ہر چیز شامل ہو گئی، لہٰذا کانسیپٹ کے لحاظ سے یہ تفضیل کل ایبسولوٹلی بن گیا. جی اب تک ٹھیک ہے جی بات. یہ تقریباً اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ شاید اس کے بعد ہاں ختم ہو جائے گا تفضیل بعض. یہ سلائڈ جی رہ گئی. ٹھیک ہے سر، بالکل ٹھیک. اللہ اسرع، یہ سرعت تیزی کو کہتے ہیں، سپیڈ کو. اللہ اسرع مکرن. تو یہ بھی سٹرکچر کو دیکھیں، من نہیں آ رہا اس میں، تو اس میں کہا جا رہا ہے اللہ اسرع منکم مکرن. جن سے مخاطب ہیں وہ ہے کہ اللہ تم لوگوں سے زیادہ تیز ہے چال کے لحاظ سے. تم لوگوں سے، منکم. انتم عالم ام اللہ، کیا تم زیادہ جاننے والے ہو یا اللہ زیادہ جاننے والا ہے؟ تو یہ ہے اصل میں اللہ عالم من، انتم عالم من اللہ، کیا تم زیادہ جاننے والے ہو اللہ سے، ام اللہ عالم منکم، یا اللہ زیادہ جاننے والا ہے تم لوگوں سے. آگے دیکھیں، والآخرۃ خیر وابقیٰ. ٹھیک ہے جی، یہ بھی انڈرسٹوڈ سی بات ہے. والآخرۃ خیر من الدنیا، کہ آخرت بہتر ہے دنیا سے. وابقیٰ من الدنیا یا منہا، اور باقی رہنے والی ہے، کس سے زیادہ باقی رہنے والی ہے؟ اس سے. ابقیٰ زیادہ پائیدار، زیادہ باقی رہنے والی، منہا. تو ایزیومنگ دس کہ ایوری تھنگ از فائن، ہم اگلے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں. تفضیل بعض آ گیا، تفضیل کل آ گیا جی، بلکہ بعض تو ہم نے پڑھ لیا. ایک منٹ جی، ایک میسج چیک کر لیا جائے. چلیں جی، تفضیل کل. تفضیل کل کا مطلب ہے جی کہ سب چیزوں سے زیادہ فضیلت دینی ہو، یعنی مکمل برتری. اب اس میں من والا کام نہیں ہوگا. تفضیل کل میں جو اس میں تفضیل ہے مضاف بن کے آئے گا، اس کے بعد ایک چیز مضاف الیہ ہوگی. ظاہر ہے جو مضاف الیہ ہوگی حالت جر میں ہوگی. وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور بے شک اللہ، وہی اللہ، یعنی اللہ کے لیے اسپیسیفک کر رہے ہیں، خیر الرازقین، تمام رازقوں میں سے بہتر ہے. خیرو یا اخیرو رازقین، تمام رازقوں میں سے بہتر ہے، یعنی زیادہ بہتر رزق دینے والا. تو خیر الرازقین مطلب تمام رزق دینے والوں میں سے زیادہ بہتر. آگے فاللہ خیر حافظا وہو ارحم، ارحم الراحمین. یہاں ارحم الراحمین، تمام رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا. فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین. تو یہ ارحم الراحمین مضاف مضاف الیہ بن کے ہے، اور جبکہ مضاف کیا ہے؟ وہ افعلو کے وزن پر آنے والا، اس میں تفضیل ہے. آگے یہاں پر بھی آ رہا ہے، اگلی مثال میں سر یہ تو مختصر کرتا سمجھ ہوں ذرا. یہ تو یہ تو سمجھ میں آ گیا ارحم الراحمین، لیکن پہلے والا خیر خیر سمجھ میں نہیں آیا. جی وہ خیرن جو ہے نا، اور اللہ بہتر ہے، اس کو آپ اگر میرے خیال میں باریک بینی سے دیکھیں نا، تو وہ خیرن اس کا ترجمہ آپ بہتر کریں گے، وہ تفضیل میں نہ لے کے آئیں اس کو. ہر خیر جو ہے نا وہ اخیرو کے طور پہ نہیں ہوگا کنسیڈر، کیونکہ اس کے بعد من بھی نہیں ہے، اور اس کے بعد یہ کہ چلیں چلیں اس طرح سے دیکھیں، شاید میں غلط کہہ رہا ہوں. یہ مرکب اضافی لگ رہا ہے آپ کو، خیر حافظن بن بھی رہا ہے، کیونکہ یہ حافظن اگر یہ حالت جر میں لگ رہا ہے آپ کو. جی جناب، کو کمنٹ کیجئے گا ذرا پلیز اس پہ. میرا خیال ہے کہ یہاں پر آپ اس کو تفضیل کے طور پہ نہ سر لیں. یہ وہ ہے نا، حافظن حافظن حافظن. حافظن ہی ہوتا ہے.
میرا خیال. اچھا، اگر تو یہ حالت جر میں اس کو اگر آپ مرکب اضافی بنا پاتے ہیں، جسٹیفائی کر لیتے ہیں، تو پھر یہ بھی ہے کہ حفاظت کرنے والوں میں سے سب سے بہتر حفاظت کرنے والا ہے. لیکن یہ ترجمہ کیا کریں، پس اللہ بہتر ہے حفاظت کرنے والا اور سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. یہ اس کو کنفرم کر لیں گے آپ، ذرا کائنڈلی تھوڑی سی فیور دیجیے گا اس کو. حافظن، حافظن تو نہیں ہوگا. اگر تو یہ حالت نصب میں ہے، یہ کنفیوز ہوں میں آپ لوگوں کو بھی دعوت عمل دیتا ہوں کہ چیک کیجئے گا حاصل حالت نصب ہے یا حالت جر ہے. اگر تو یہ حالت جر ہے تو اس کو آپ مرکب، اس کو تفضیل کل سمجھ سکتے ہیں، ورنہ جو ترجمہ ان کا ہے وہی ہمیں سیٹسفائی کرے گا. بس اللہ بہتر ہے حفاظت کرنے والا، اللہ بہتر ہے حفاظت کرنے والے کے لحاظ سے، کے طور پر. وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور وہ تمام رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا. آگے بھی جی تھوڑا سا چلتے ہیں. احکم الحاکمین، تمام فیصلے کرنے والوں سے زیادہ اچھا فیصلہ کرنے والا. ٹھیک ہے جی. آگے، اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. مجھے تو یہ دونوں ہی لگ رہے ہیں، اکرامکم، اکراما اور اتقا. دیکھیں سر اکرامو، اکرامکم، اکرامکم وہ نہیں ہے فیلے باب والوں میں سے تو نہیں ہے جیسے وہ دیکھیں ہوتا ہے نہیں اسلم نہیں، یسلم اسلام تسلیم. علامہ یعلم تعلیما، ہاں نہیں یہ وہ نہیں ہے. یہ ہے اکرامو، جیسے نا افالو کے وزن پر اکرامو آ رہا ہے نا، اکرامو. اب آپ کہیں گے اکرمو تو اور چیز ہے، اکراما اور چیز ہے. انا کی وجہ سے اکرمو اکرما بن گیا. ٹھیک ہے، فرض کریں اکرامکم، لیکن انا لگنے سے اکرامکم، انا حروف ناصبہ ہے نا. تم میں سے زیادہ، تم میں سے زیادہ عزت والا، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، اتقاکم، تم میں سے زیادہ تقوی والا. تو میرے جی نزدیک یہ بھی اور یہ بھی دونوں تفضیل کل ہیں. اکرامکم، تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا. انا اکرامکم، اور اگر انا نہ ہوتا تو اکراموکم. تو انا اکرامکم، بے شک تم میں سے زیادہ، سب سے زیادہ عزت والا، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، اللہ کے ہاں، اتقاکم، تم میں سے بہت زیادہ، تم میں سے زیادہ تقوی والا. اب دیکھیں جی اس کی کنسٹرکشن کو دیکھ لیں. آئی تھنک کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے سر، صحیح آ ٹھیک گیا، ہے، سمجھ آ گیا. آر یو شور کہ ٹھیک ہے جی بالکل اس لیے کہ سر دیکھیں نا ضمیر آ رہی ہے بعد میں تو مضاف الیہ بنتا ہے وہ. ٹھیک ہو گیا جی. رائٹ. اچھا آگے ہے جی، مکمل برتری کو ہم پڑھ رہے ہیں اور تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. انا، بے شک، اوہن البیوتی، اوہانا، جو کہ حروف علت کی وجہ سے اوہانا ہو گیا، اور اوہنو کی بجائے انا کی وجہ سے اوہانا ہے. سب سے کم گھروں میں سب سے کمزور، انا اوہن البیوتی یعنی سب سے کمزور گھر، اوہن البیوتی گھروں میں سب سے زیادہ کمزور. لبیت العنکبوتی، یقیناً مکڑی کا گھر، کہ گھروں میں سب سے زیادہ کمزور گھر یقیناً مکڑی کا گھر ہے. کیا یہ کہتے ہیں بے شک سب سے کمزور گھر ہوتا ہے مکڑی کا گھر. آگیا جی، رنگوں اور عیبوں کے نام بھی افعلو کے وزن پر آتے ہیں. اب یزو، اسودو، اور عیبوں کے نام اب ترو، یہ سارے بھی، لیکن وہ اس میں تفضیل نہیں ہوتے. اور وہ سارے مؤنث بھی ہوتے ہیں. نہ ضروری نہیں ہے جی. اسودو ہوتا ہے مذکر اور سودا اچھا، ہوتا ہے مؤنث. اب یزو، صحیح بیضا. ٹھیک ہے جی. اور اسی طرح صحیح. سے رنگوں کے تمام نام مذکر مؤنث الگ الگ ہوتے ہیں. جیسے اردو میں کچھ نام مذکر مؤنث الگ ہوتے ہیں، نیلا نیلی، لیکن صحیح. سارے سفید سفید ہی ہوتا ہے، وہ وہاں پر آ کے مذکر مؤنث الگ نہیں ہوتے. تو یہ تھا جی آج کا سبق. میں آگے پڑھنے کی ہمت نہیں چاہوں گا. تو سر بہت شکریہ، آپ نے جو ہے نا وہ نکالا ٹائم اپنی طبیعت خراب ہونے کے بعد. بس جب میں ایک خلاصہ، میں تھوڑا سا اس کو صرف پوائنٹ کو صرف ریممبر کرنے کے لیے اس کو تھوڑا سا سمرائز کروں سر.
جی جی بالکل، آپ سمرائز کریں ضرور، شور. ٹھیک ہے، آپ ریسٹ کریں، مطلب گلے سے میں تو میں سن رہا اس کو ہوں. سمرائز کرتا ہوں. جی 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 سر. پلیز پلیز. تو ہم نے جو آج سلائڈ ابھی بتا کیا. دیں کون سی کروں، شروع میں لے آؤں. ہاں سر. تو اس میں نا ہم نے تفضیل کیا، اس میں نا دو طرح کی چیزیں ہیں. ایک تو ہے نا آپ کمپیریزن کر رہے ہیں کسی ایک چیز کے ساتھ، اور ایک آپ کمپیریزن نہیں کر رہے ہیں لیکن کہہ رہے ہیں کہ بس جتنی بھی چیزیں ایگزسٹنگ ہے نا نیچر میں جو بھی، اس میں سب سے زیادہ. تو اب جب آپ کمپیریزن کر رہے ہیں کسی ایک دو چیز کے ساتھ، تو اسے کہتے ہیں کہ یعنی بعض، یعنی کسی چیز کے ساتھ ہم کمپیریزن کر رہے ہیں. اس کے اندر جو مین چیز ہوگی نا وہ یہ ہوگی کہ من آ جائے گا. جملے کے من سے پتا چل جائے گا کہ یہ کمپیریزن جو ہے وہ ہو رہا ہے. جی اور جی، اس کے اس میں اندر ایک چیز میں بولنا چاہوں. آپ نے کہا کسی ایک چیز کے ساتھ، ایک چیز نہ کہیں، لمیٹڈ چیزوں کے ساتھ، ایک یا یعنی ایک سے زیادہ لمیٹڈ چیزوں کے ساتھ، ان لمیٹڈ کے ساتھ نہیں. ان لمیٹڈ کے ساتھ نہیں، اور وہ کمپیریزن ہوگا. اور جی وہ جی جی. کمپیریزن میں من آئے گا، یعنی ہم کہہ رہے ہوں گے یہ مطلب میں کہوں کہ جی فلاں آدمی زیادہ فصیح ہے اس سے. تو اب یہاں پر جو ہوگا، تو یہ جو چیز ہوگی یہ باز ہوگی. اس کا اس کے اندر جو کلو ہوگا نا وہ من والا ہوگا. اس میں باقی وہ چیزیں نہیں آپ کو ملیں گی، مضاف مضاف الیہ اور بغیر من کے نہیں ہوگا. اور وزن اس کا جو ہوگا افعلو فعلا ہوگا. لیکن ایشو یہ ہے کہ یہ مؤنثی کے لیے زیادہ یوز ہوتا ہے. یعنی جیسے ہم نے دیکھا مثالوں میں افصحا، یا اگر آپ وہ والی سلائڈ دکھائیں تو افصحا والی سلائڈ، یہ والی ہوا افصحا منی لسانہ، جو وہ حضرت افسہ موسیٰ علیہ السلام. افسہ منی نہیں، یہاں میں تھوڑا سا بیچ میں انویٹ کرنا چاہوں گا. میں نے یہ یہاں پر بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ زیادہ تر جو استعمال ہوگا نا سیگا، وہ افعلو کے وزن والا مذکر ہی استعمال ہوگا، چاہے چیز مؤنث ہی کیوں نہ ہو جس کے لیے آپ اس کو لا رہے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے سماوات اور ارض کے لیے بھی کبرا نہیں آیا، اکبرو ہی آیا ہے. ہاں مؤنث کا بھی استعمال ہوگا، مؤنث جملے میں نہیں آئے گا. اگر الگ سے کوئی مرکب ہے جس میں آپ نے مؤنث کی تعریف کرنی ہے، اس کو بڑھانا یا چھوٹا کرنا ہے، تو وہاں پر مؤنث استعمال ہوگا. تو یہاں پر جتنے بھی اکبرو، اولا، اور آگے افسہو، اقربو، اکبرو، یہ سارے مذکر ہیں، چاہے جس کی بات ہو رہی ہے وہ مؤنث ہی کیوں نہ ہو. جی پلیز کنٹینیو. صحیح. جی. تو اس کے اندر جو ہے اس کے اندر ایک جو اس کی وہ ہوگی علامت ہوگی، جس سے ہم آئیڈینٹیفائی کریں گے، وہ ہوگی من. اس کے اندر ضرور آ رہا ہوگا. ایک بات. دوسرا یہ ہے کہ کچھ ورڈز اس کے اندر ہم نے جو پڑھے وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ سارے افعلو کے ہی وزن پر ہوں. افعلو کے وزن پر بعض اوقات وہ چیزیں تفضیل ہوتی بھی نہیں ہے اسم. فار ایگزامپل جو کلرز کے نیم ہے وہ افعلو کے وزن پر مل تو رہے ہیں لیکن ہیں وہ تفضیل نہیں. ایک بات. جی اور اسی بالکل طرح ٹھیک ہے. ضروری نہیں، اس ضروری وزن پہ نہیں ہے آنے کہ والے ہر. سارے والے تفضیل نہیں ہوں گے. ٹھیک ہو گیا جی، صحیح فرمایا آپ نے. اور اسی طرح دوسرے نمبر پر یہ بھی بات ذہن میں رکھنی ہے کہ افعلو کے وزن کے اوپر ہمیشہ نہیں تفضیل ہوتی. جیسے خیرن ہے، الصلاۃ خیر من النوم، یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ یہ یہاں پر خیرن ہی اخیر ہے، لیکن یہ افعلو کے وزن پر نہیں ہوگا. جی ٹھیک ہو گیا. یہ ہو گیا. اب اگلا پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم باس کی بجائے کل کہتے ہیں، یعنی پورا پورا، تو وہاں پر جو ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے مضاف اور مضاف الیہ آ جاتا ہے. جیسے خیر الرازقین، یا ارحم الراحمین، یا احکم الحاکمین، احکم الحاکمین، اس طرح سے. تو اس کے اندر جو ہے جو پہلا ہوگا وہ مضاف ہوگا، یعنی نکرہ، اور دوسرا والا جو ہوگا وہ معرفہ ہوگا. اور جرب میں ہوگا جس طرح سے وہ ہوتے ہیں مضاف مضاف الیہ وغیرہ. جی جی. لیکن ان کا ہوگا یہ کہ مضاف اور مضاف الیہ ان کی علامت ہوگی. وہاں سے ہم پہچان جائیں گے کہ یہ ہے. اس کا مطلب ہے کہ سب چیزوں پر، ایچ اینڈ یعنی ایوری تھنگ پر. میرے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ کوئی مرکب اضافی ہو اور اس کا پہلے والا اکبرو یا فالو کے وزن پر آ رہا ہو، تو غالب گمان ہے کہ وہ تفضیل کل ہوگا. غالب گمان ہے، واہ. ہمیشہ نہیں. سبحان ٹھیک اللہ. ہے جی. ٹھیک ہے سبحان جی. اللہ. بڑی اچھی آپ بات، بہت اچھی بات. سبحان اللہ. جزاک اللہ جی. جی آگے سر یہ کنٹینیو بس. حافظ جو ہے نا جی جی. حالت نصب میں ہے، ہاں جی یہ حافظ حال حافظ حافظ. جی جی، یہ شاید آپ نے ہی شیئر کیا گروپ میں بھی کہ حافظاً حالت نصب میں ہے نا. حافظاً تو پھر لہٰذا یہ تفضیل کل نہیں ہے. یعنی تفضیل کل یا تفضیل بعض والا معاملہ یہاں نہیں بنے گا. اس کا یہی ترجمہ ہوگا کہ پس اللہ بہتر ہے حفاظت کے لحاظ سے، حفاظت کرنے والے کے طور پر، اور وہ سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے. تو یہ کریکشن آپ نے کر دی. میں اس کو دیکھ رہا تھا
اور میں یہی سوچ رہا تھا کہ نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ یہاں سے اس کو کلیئر کرتے ہوئے آگے چلیں گے، لیکن آپ نے آج ہی اس کا جو ہے نا مسئلہ حل کر دیا، جزاک اللہ جی۔ اور جی کوئی پوائنٹ رہ گیا ہو؟ بس یہ آخری والی جو چیز ہے نا سر، وہ بڑی زبردست اب مزے سے سمجھ میں آئی ہے کہ یعنی اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ اکرم ہاں جی، وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی میں افضل ہے۔ اچھا یعنی وہ یعنی جی ساری چیزوں کو چھوڑ کے تقوی جو ہے وہ ٹاپ پر آ گیا۔ یعنی اب یہ اس کو سمجھنے میں نا ذرا وہ ہو رہا ہے، یعنی اس میں تفضیل کے کل سمجھنے کے بعد یہ چیز اب جو ہے نا اس کو اس شدت سے سمجھ میں آنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ جزاک اللہ جی۔ اب ایک چیز آپ جو ہے نا وضاحت کرتے ہوئے ایک چیز شاید آپ نے مس کی ہے کہ اللہ اکبر کو ہم کیوں سمجھتے ہیں کہ اس میں آگے کوئی چیز محذوف ہے، ذرا اس کو ایکسپلین کریں۔ سر اس کے اندر مضاف الیہ نہیں ہے نا، تو اور اس کے علاوہ من بھی اور نہیں۔ اس کے علاوہ دیکھیں من بھی نہیں ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر مسنگ ہے نا کچھ، تو اس کا ٹھیک مطلب ہو جتنی بھی الگ چیزیں ہیں نا، جتنی بھی چیزیں ہیں مطلب تو اس کے اندر وہی جیسے حذر والے ورڈز مسنگ ہوتے تھے ان میں فل ٹھیک ہے، ان دا بلینکس، اس طرح یہ بھی ہے۔ صحیح ہو گیا جی۔ چلیں جی، ماشاءاللہ ریپیٹ بھی ہو گیا، ریویژن بھی ہو گئی، میرا خیال ہے تمام پہلو جو ہیں وہ ڈسکس ہو گئے۔ اب ایک پہلو اور ہے، وہ پہلو یہ ہے کہ انشاءاللہ نیکسٹ جو کلاس ہماری ہوگی وہ رمضان میں آئے یا رمضان سے باہر آئے، وہ انشاءاللہ 9 بجے ہوگی۔ کوئی اس پہ کنسرن تو نہیں ہے جی کسی کا؟ نہیں صحیح، کوئی کنسرن نہیں ہے چلیں سر۔ جی، اس کی اگر مؤنث کی کوئی مثال ملے نا اس میں تفضیل کے حوالے سے، کوئی ایک مثال بھی ہو تو وہ جی جی یا تو شیئر کر دیجئے گا یا اگلی کلاس میں اس کا صرف ہاں ایک جی، سلائڈ دکھا دیجیے۔ بالکل بالکل، وہ میں کوشش کرتا ہوں ابھی مرکب توصیفی والے سبق میں جا کے میں ڈھونڈوں گا، اور پھر وہ چیزیں سامنے آ جائیں گی کہ یہ مرکب توصیفی میں یہ چیز اس طرح مؤنث استعمال ہوئی ہے، لیکن جملے میں آ کے نہیں ہوتی۔ میں کوشش کروں گا جی انشاءاللہ واضح ہو جائے وہ پوائنٹ بہت میرے لیے۔ شکریہ، اللہ آپ اوکے کو جناب، شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہ آمین حافظ۔ آمین، جزاک اللہ جی، تھینک یو ویری مچ۔